أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپاتے ہو، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس کہا ہم نے مارو اس مردہ کو گائے کے بعد حصہ کے ساتھ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہے، او اشد قسوہ، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں البتہ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو۔ گزشتہ رکوع میں آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کچھ لوگوں کو اپنے عزیز چچا یا چچا زاد بھائی کو قتل کیا کچھ لوگوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا، لہذا آپ تحقیق کریں قاتل کون ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے گی، اسی لیے گائے کے متعلق کج بحثی میں پڑ گئے۔ تو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، قتل ناحق بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے بنسبت ایک مومن آدمی کے ناحق قتل ہونے سے جو اللہ کرتا تھا۔ اب تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، اور آدمی کسی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ سکول میں، نہ کالج میں، بلکہ ہسپتال میں قتل کر جاتے ہیں۔ جو قیامت قریب آئے گی یہی کچھ ہوگا، مسجدوں مدرسوں میں قتل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو مسجد سے بڑی امن والی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں دشمن سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا۔ بہرحال تو چنانچہ سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں 60 آدمیوں کو اکٹھا ٹھہرا سکیں، مختلف ساتھیوں پر 2-2 3-3 آدمی تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کے بڑوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اکٹھے رہیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان تبلیغ کرنے والی قوم ہے، کہیں وہ ہمارے ساتھیوں کو ورغلا کر مسلمان نہ بنا ڈالے، لہٰذا یہ بھیڑے ہمارے ساتھ رہیں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اکٹھے تو مسجد میں ہی رہ سکتے ہیں، اور تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں 60 آدمی کو اکٹھا ٹھہرا سکیں۔ کہنے لگے ہم مسجد میں ہی رہیں گے، مگر ہم نے اپنی طرز پر نماز بھی پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پڑھتے رہو۔ بعض صاحب آئے جن کو حقیقت حال سے آگاہی نہیں تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو، ان کے افعال پر اعتراض کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنے دو، جو کچھ کرتے ہیں ان کا مذہب ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی زاد اللہ تعالی شرفا و کرامتا، مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمایا۔ کتنا حوصلہ اور بردباری ہے، مگر آج ہے کہ آج مسجدیں بھی محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا،
بس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، ایک نے کہا اس نے قتل کیا، دوسرے نے کہا اس نے قتل کیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں تدارو، کہتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے تھے۔ قاتلوں کا ارادہ تھا کہ قتل ظاہر نہ ہو اور ہم پکڑے نہ جائیں۔ فقلنا اضربوہ ببعضہا، پس کہا ہم نے مارو اس مردہ کو گائے کے بعض حصہ کے ساتھ۔ یہ کون سا حصہ تھا؟ بعض راہ فرماتے ہیں تفسیروں میں یہ بات آئی ہے کہ زبان، دل، جگر، دم، اس کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال وہ حصہ ساتھ لگانے کے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جس طرح بٹن دبانے سے بلب جل جاتا ہے نا۔ مخلوق خدا جمع تھی، اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں فلاں ہیں۔ چنانچہ ان قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا گیا اور وراثت سے محروم ہو گئے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو جس طرح اس کو زندہ کیا مرنے کے بعد۔ اور یہ احیاء موسیٰ کا دوسرا واقعہ۔ 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے گئے، ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آگے وہ یریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہوگا دل تمہارے، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ مثلا من و سلوہ کا نازل ہونا، بادلوں کا سایہ، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، دریا میں فرعونیوں کا غرق ہونا، مردوں کا زندہ ہونا، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کے دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہوئے؟ فرمایا فہی کالحجارہ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہے، او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مثلا پتھر سے لوہا زیادہ سخت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھستی نہیں ہیں، جیسا کہ ہیرا ہے، ٹوٹ جائے گا مگر گھسے گا نہیں۔ لوہا، تانبا، سونا گھس جاتے ہیں، ہیرا چونکہ گھستا نہیں ہے، اس لیے بعض گھڑیوں کی جولیں ہیروں کی ہوتی ہیں۔ ہیرے کو آدمی استعمال کر سکتا ہی نہیں، تو ہیرے کو آدمی استعمال کر سکتا ہے، اور مرد کے لیے 4 ماشے چاندی کی گنجائش ہے، 4 ماشے چاندی سونے کی، 4 ماشے چاندی انگوٹھی کی گنجائش ہے۔ زیور کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، زیور کے علاوہ چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مثلا گھڑی یا گھڑی کا چین یا جب بھی گھڑی کی زنجیر یا بازو اور گلے کی زنجیر، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اور سونا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ سونے چاندی کا دانت لگوایا جا سکتا ہے، اگر ناک کٹوا بیٹھے تو وہ بھی سونے چاندی کے لگوا سکتے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑائی کے دوران ایک شخص کی دشمنوں نے ناک کاٹ دی، اب وہ بڑا برا لگتا تھا، تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کر لگوائی کہ چلو اصلی کی جگہ مصنوعی صحیح، کچھ نظر تو آئے گا۔ چند دنوں کے بعد اس سے بو آنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضرت میں نے چاندی کی ناک لگوائی تھی مگر اس سے بو آنے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کی لگوا لے۔ سونے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بو نہیں آتی، اسی لیے عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ سونا چاندی زیور کے طور پر استعمال کر سکتی ہے، البتہ زیور کے علاوہ کسی اور شکل میں استعمال نہیں کر سکتی۔ مثلا سونے چاندی کا سرمچو استعمال نہیں کر سکتی، سونے چاندی کے برتنوں میں کھا پی نہیں سکتی، ریشیا جس سے عورتیں کڑھائی کرتی ہیں وہ بھی سونے چاندی کا جائز نہیں ہے، زیور کی حد تک اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر فرمائی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک بعض پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پتھروں سے چشمے بہہ رہے ہیں، اور اتنی مقدار میں کہ آگے ان سے نہریں دریا بن جاتی ہیں۔ اور یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں البتہ جو پھٹ جاتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی تھوڑی مقدار میں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ پہاڑوں میں کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ پتھر خود بخود گر پڑتے ہیں، بظاہر ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ رب تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا خوف ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے، درخت، اس کے پتے، ریت کے ذرات، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی زبان حال سے، کوئی زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت پہنائے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ شعور رکھا تھا کہ وہ آپ کو پہچانتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے پتھر بیان فرمائے، ایک وہ ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، دوسرا وہ ہیں کہ ان سے تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے، اور تیسرے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے احکامات کو دور دور تک پہنچاتا ہے،
اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں علم تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے لیکن جتنا بھی ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کچھ دل تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتے ہیں، یعنی ان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے گرچہ دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا سکیں، مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ نہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نافرمانی کی بلڈنگ سے نیچے گرتے ہیں۔ واللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو، تمہاری نیکی بدی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب یہاں تک یہودیوں کی خرابی کا ذکر تھا، اس سے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔